آج ملٹری کورٹس کے خلاف جو لارجر بینچ سماعت کر رہا ہے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں، وہاں آج مینلی آرگومنٹس اس بات پہ ہوئی ہے کہ کیا فل کورٹ یا اس سے زیادہ لارجر بینچ بنانے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ اس بارے میں ہم سب نے جو پٹیشنر سائڈ کے وکلاء ہیں، ہم نے اس بات کی اس لیے مخالفت کی ہے کہ اگر آج لارجر بینچ بنانے کی بات ہوتی تو یا تو یہ پہلے دن فیصلہ ہو جاتا۔ اب جب کہ سماعت مکمل ہو چکی ہے، اب اگر لارجر بینچ بنایا جاتا ہے تو اس صورت میں اس فیصلے کو ڈیلے کرنے کے مترادف ہوگا۔ اور پھر جو ہم نے سپریم کورٹ کو بھی بتایا کہ پچھلے سال قاسم سوری کی رولنگ کے خلاف جب آپ نے فیصلہ دیا تو اس وقت 5 ممبر بینچ تھا، اور اس کے بعد سے لے کر آج تک جو فیصلہ جات ہوئے ہیں یا 5 ممبر بینچ ہے یا 3 ممبر بینچ ہے، اور اس وقت ان پی ڈی ایم کی حکومت کو یا رسپونڈنٹ سائٹ کو مشکل پیش آتی ہے جب فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے۔ جب فیصلہ 5 ممبر بینچ ان کے حق میں کرتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بینچ بھی ٹھیک ہے، یہ جج صاحبان بھی ٹھیک ہیں۔ اس سے بظاہر ان کی بدنیتی نظر آتی ہے۔ اور پھر ہم نے ان کو بتایا کہ آج کے ماحول میں جب کہ پاکستان میں انڈکلیئرڈ مارشل لا ہے، لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے جس طرح آپ نے ماضی قریب میں دیکھا، اور آج بھی علی نواز اعوان کا بھائی، سگا بھائی، وہ اس وقت اٹھایا گیا ہے اور ابھی تک اس کا اتا پتہ نہیں ہے۔ آج ہائی کورٹ میں پیشی تھی، فردر اس میں کیا پروسیڈنگز ہوتی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اعظم خان کو اٹھایا جاتا ہے، اور 34 ڈیز کے بعد جب اس سے 164 کی سٹیٹمنٹ لی جاتی ہے عمران خان کے خلاف، اس کے بعد اس کو چھوڑا جاتا ہے۔ اسی طرح کئی قسم کے لوگ ہیں جن کی فیملیز کو اٹھایا گیا ہے، ورکرز کو اٹھایا گیا ہے، لوگوں کی چادر چار دیواری کو پامالی کی گئی ہے، اور لوگوں کو، پولیٹیکل ورکرز کو اور پی ٹی آئی کے ورکرز کو اور ان کے لیڈرز کو جب عدالتیں 8 مرتبہ ضمانتیں دیتی ہیں، یا تو کبھی 3 ایم پی او کے تحت یا کسی اور جعلی اور جھوٹے مقدمے میں ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، ان کے رشتہ داروں کو، ان کے فیملی ممبرز کو اور ان کے بچوں کو، ان کے والدین کو اٹھایا جاتا ہے، جس کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ حماد اظہر کا والد جو کہ 15-20 سال پہلے سیاست چھوڑ چکا ہے، اس کو اٹھا کے لے گئے۔ اسی طرح ندیم افضل چند جو سٹنگ منسٹر کا سٹیٹس رکھتا ہے، اس کا چھوٹا بھائی پی ٹی آئی میں ہے، اس کے باپ کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ یہ بنیادی انسانی حقوق آج معطل ہیں۔ آج پاکستان بے آئین ہو چکا ہے، اور لوگ اور پبلک سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہے، اور سپریم کورٹ وہ واحد ادارہ ہے جس نے لوگوں کے حقوق کے تحفظ کی قسم اٹھائی ہے، جس نے اس آئین کی بحالی کرانی ہے، جو لوگوں کی آخری امید اور ہوپ ہے۔ اور ہم بجا طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح علی محمد خان کو، جس طرح شہریار افریدی کو، جس طرح شیریں مزاری کو کئی دفعہ عدالتوں نے ضمانتیں دی اور ان کو اٹھا لیا گیا، تو یہ لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق معطل ہیں۔ اور جو اس وقت جو کیفیت ہے، کرب کی حالت میں جو فیملیز 102 جو بندے ہیں، جس کیفیت میں وہ ان کو گزر رہی ہے یا وہ گزارا کر رہے ہیں، یہ وہ کیفیت ہے جو آج ہم سمجھتے ہیں سب سے پہلے ان کیسز کا ڈیسیژن ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ ڈیلے ہوتا ہے تو نہ صرف ان لوگوں کی جو بری حالت ہے جو ان کی کسٹڈی میں ہے ملٹری کی، ان کے ساتھ زیادتی ہوگی، بلکہ ان کی فیملی کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی کہ اگر اس کو فردر ڈیلے کیا جاتا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج میڈیا بھی آزاد نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا آپ میڈیا میں نام نہیں لے سکتے، اس کی آپ تصویر نہیں چلا سکتے، اس کی آپ خبر نہیں چلا سکتے؟ تو یہ کیا بنیادی انسانی حقوق آرٹیکل 19A معطل ہو چکا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو سپریم کورٹ کو دیکھنی ہے۔ آج وکیلوں کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ عزیر کرامت بھنڈاری جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، لاہور میں جب وہ زمان پارک اپنے وکیل کو، کلائنٹ کو ملنے گئے ہیں، تو واپسی پہ ان کو اغوا کر لیا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہے
सुप्रीम कोर्ट में पटिशन फाइल की रियाज हनीफ राही साहब ने, उसको 7 दिन के लिए अगवा कर लिया गया और उनको कहा गया जाएं अपनी पटिशन्स वापस लेकर आएं। तो इस तरह की जो सिचुएशन है, हम ये समझते हैं कि इस वक्त वाहिद फोरम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। लोग अपनी उम्मीद की निगाह इनको देखते हैं और हमें ये यकीन है कि इन केसेस का जल्द से जल्द फैसला होगा ताकि पाकिस्तान में लोगों के बुनियादी हुकूक बहाल हों, पाकिस्तान में आइन बहाल हो और लोगों को एक सुख का सांस हो। जो फ्रस्ट्रेशन है इस वक्त, अफरा तफरी है, इंतशार की कैफियत है, इससे लोग गुजर रहे हैं। आज 3 महीने बाद या 60 दिन बाद इलेक्शन होने हैं, तो मुझे बताएं कि इन 3 महीनों के अंदर कैसे इलेक्शन होगा जब जबर की कैफियत हो, जब आप इस कैफियत में आप हैं कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी को क्रश करने में सारी इंतज़ामिया, सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ और जो इस वक्त की हुकूमत है और जो हमारे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट है वो लगे होंगे। तो एक पार्टी को क्रश करने में सारी अपनी आप सलाहियतें अगर आप लगा देंगे, लोगों के घरों को मस्मार किया जा रहा है, लोगों के बिजनेस को बंद किया जा रहा है, लोगों को इस तरह तकलीफ़ें दी जा रही हैं, जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक आइन के तहत, कानून की ताबेदारी के तहत चलने वाला मुल्क है। और ये जो कुछ हो रहा है, ये इलेक्शन की शफाफियत को कोई भी लिहाज से इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और दूसरा, मुल्क में जो गैर यकीनी सूरत हाल है वो कभी ठीक नहीं हो सकती। और जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की ज़रूरत है और वो तभी मुमकिन है जब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों और सबको पार्टिसिपेट करने का मौका मिले।